بدعت وہ کام ہے جو دین میں نیا شامل کر لیا جائے. ایک ہے دین میں کام شامل کرنا، ایک ہے دین کے کوئی وسائل ہے. وسائل کا حکم اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس بات کو سمجھے، یہ قرآن پاک ہے. حضرت پاک کے زمانے میں اس پر نہ نقطے تھے نہ زبر زیر تھے نہ اس میں اوقاف تھے. وہ لوگ پڑھ لیتے تھے، لیکن ہم جو عرب والے نہیں، ہم قرآن پاک کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتے جب تک اس پر زبر زیر پیش نہ لگے. اب اس پر زبر زیر پیش لگانے سے کوئی ایک بھی شرعی حکم بڑا نہیں نہ کوئی کم ہوا. اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرآن کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اس میں کوئی حکم زیادہ ہو گیا یا کوئی حکم کم ہو گیا ہے. یہ کہیں گے یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ قرآن پاک پڑھا جائے، تو اس میں کوئی مسئلے کا اضافہ نہیں ہوا. اس کو احداث فی القرآن نہیں کہیں گے، احداث للقرآن کہیں گے. یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. قرآن پاک کی اشاعت ہونی چاہیے. پہلے پریس نہیں تھا، ہاتھوں سے دیکھ کر لوگ دیکھتے تھے. اب پریس آ گیا تو وہی قرآن چھپ رہا ہے نا. قرآن کے اندر کسی مسئلے کا اضافہ نہیں. اس کو دنیا کی مثال سے سمجھے. آپ کو ایک حکیم صاحب نے نسخہ لکھ دیا، اس میں 5 دوائیں لکھ لی. اب یہ نسخہ آپ کے پاس 5 دواؤں کا ہے. ان کو کوٹنے پیسنے کے لیے آپ حامد دستہ لے آئیں، پکانے کے لیے آگ جلائیں، اس کو پکائیں، اس کو تیار کریں. تو یہ ساری چیزیں احداث لل نسخہ ہے، اس نسخے کی تیاری کے سبب میں آ گئی. اس میں یہی کہا جائے گا کہ یہ حکیم صاحب کا ہی نسخہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ نسخے کے اندر ایک چھٹی دوائی اپنی من سے شامل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی والی 5 کے اثر کو خراب کرنے والی ہو. اس کو کہا جائے گا یہ احداث لل نسخہ ہے. اب اس نسخے کو حکیم صاحب کا نسخہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ آپ کا اپنا ذاتی نسخہ بن جائے گا. اس طرح بس وضو میں 13 سنتیں ہیں، لیکن جو نہر پر وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہے. جو ٹوٹی پر وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہے. جو لوٹے سے وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہے. جو ٹب میں وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ وسائل ہیں اور وسیلے ہر زمانے میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل وضو کی صورتوں میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. جو ہوائی جہاز پر حج کرنے جاتا ہے، حج وہ بھی اتنا کرتا ہے جتنا پیدل والا کر رہا ہے، جتنا بس پر جانے والا کر رہا ہے. تو یہ وسیلے جو ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ ہر زمانے میں بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل احکام شرعیہ ہیں ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. تو اس لیے مولوی صاحب نے جو مثالیں دی ہیں یا تو دنیا کی دی ہیں، اور دنیا کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں اب تم عالم میں دنیا کو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایسی مثالیں دی ہیں جو دین کے مقاصد نہیں، دین کے وسائل اور ذرائع. مقاصد میں ایک مقصد کا اضافہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے، لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے وسائل ہر زمانے میں بدل سکتے ہیں. ان وسائل کو اختیار کرنا یہ اس میں کوئی اضافہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بدعت کے بارے میں جو ہماری صاحب نے فرمایا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے.